اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ محترم حضرات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ ہجرت کا 8واں سال چل رہا ہے، اور غزوہ موتا جس کا تذکرہ میں نے کیا، یہ تمام جو ہوئے سریہ موتا وغیرہ، یہ سب سن 8 ہجری میں ہوئے، اور سن 8 ہجری میں ایک بہت ہی عظیم کام ہوا ہے، ایک بہت اہم کام ہوا ہے، اور ہم اب یہاں سے اسی بات کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں۔ دیکھو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا خاندان ایک ایسی جگہ لا کر کے بسایا جہاں کوئی بھی نہیں رہتا تھا۔ وہ خاندان بسایا، دھیرے دھیرے مکہ آباد ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام نے دونوں نے مل کر کے خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ اللہ کا حکم آیا ان طہر بیتی للطائفین والرکع السجود، کہ طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو پاک صاف رکھو۔ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام نے اسی کے مطابق عمل کیا، اور قریب قریب ان کی جو اولادیں تھیں ان لوگوں نے بھی ایسا ہی کیا، خانہ کعبہ کی حفاظت کی۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ تقریباً 2500 سال جب گزر گئے، اس بات کو ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کو گئے ہوئے، خانہ کعبہ کو بنائے ہوئے تقریباً 2500 سال کا عرصہ گزر گیا، تو وہی گھر کہ جس کو 2 نبیوں نے زمین پر پہلے بنایا تھا، اللہ تعالیٰ کا عظیم گھر، اللہ کا پاک گھر، اور وہ عظیم گھر کی جس کا طواف کرنے، جس کا حج کرنے کے تعلق سے اللہ نے حکم دیا تھا ابراہیم علیہ السلام کو کہ پورے لوگوں کو پکار کر کہو کہ اس گھر کا طواف کرنے آئیں، اس گھر کا حج کرنے کے لیے آئیں، اور ابراہیم علیہ السلام نے آواز دی تھی، اللہ نے آواز دنیا کے کونے کونے تک پہنچائی تھی، درخت جھک گئے تھے، پہاڑ جھک گئے تھے، اور دنیا کے کونے کونے تک وہ آواز پہنچی تھی کہ یہ عظیم گھر بنا دیا گیا ہے، اس گھر کے طواف کے لیے، اس گھر کے حج کے لیے پوری دنیا کے لوگوں کو آنا ہے۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے کونے کونے سے لوگ وہاں پہنچتے ہیں۔ لیکن جب میں بات کر رہا ہوں 2500 سال گزر گئے، تو حالت یہ ہو گئی تھی خانہ کعبہ کی، اور مکہ والوں نے کر دی تھی کہ اس کی مقدس دیواریں تصویروں سے ڈھکی ہوئی تھی، نیچے سے اوپر تک بتوں نے ڈیرا جما رکھا تھا اس عظیم گھر کے اندر۔ یہ حالت تھی اس عظیم گھر کی، اور اللہ کے جو حقیقی ماننے والے تھے وہ اس گھر کا طواف نہیں کر سکتے تھے، مکہ والے کرنے ہی نہیں دیتے تھے، ناممکن بنا دیا تھا ان لوگوں نے۔ یہاں تک کہ وقت کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب سن 6 ہجری میں طواف کرنے کے ارادے سے نکلے، عمرہ کرنے کے ارادے سے نکلے، تو مکہ والے روک دیے کہ آپ مکہ میں داخل نہیں ہو سکتے۔ صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا۔ حالانکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک خاص مقام آپ کو یہ بھی حاصل ہے کہ بے شک ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام نے پہلے تعمیر کی تھی، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال کی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 35 سال کی عمر میں مشرکین مکہ خانہ کعبہ کو توڑ کر کے ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر اثر نو تعمیر کر رہے تھے خانہ کعبہ کو، تو اس موقع پر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے حجر اسود کو اس کے مقام پر رکھ کر کے اس کی تعمیر نو مکمل کی تھی۔ ہمارے نبی کو مقام حاصل تھا، تعمیر نو ہمارے نبی کے ہاتھوں مکمل ہوا تھا، مگر اسی نبی کو ان لوگوں نے روک دیا، جانے نہیں دیا، یہ ظلم کیا، ستم بالائی ستم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان جگہوں پر اپنے عمر عزیز کے 53 سال گزارے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اسی لیے اس گھر کا، اس شہر کی بڑی عظمت کرتے تھے۔ مشرکین مکہ کو کیا پتا تھا کہ یہ شہر کون سا شہر ہے، یہ اس گھر کی ویلو کیا ہے، عظمت کیا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے تھے کہ یہ بلد امین ہے، یہ پاک گھر ہے، یہ توحید کا علم بردار ہے، یہ اللہ رب العالمین کا پاک گھر ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہر ظلم و ستم کو ان کے برداشت کرتے رہے۔ مکہ والوں نے ستایا،
نکلنے پر مجبور کیا، نکل گئے، مدینہ چلے آئے۔ مدینہ آنے کے بعد بھی وہ لوگ جیسے قسم کھا رکھے تھے سکون سے نہیں رہنے دیں گے، ان لوگوں نے یہاں پر بھی جنگیں چھیڑ دی، جنگ بدر، جنگ احد، ہے نا، جنگ خندق، کتنی جنگیں لڑنی پڑی۔ آخر کار مسلمان سہتے رہے، لڑتے رہے، دفاع کرتے رہے، یہاں تک کہ جو ہے جب دیدار کرنا چاہا تو ان لوگوں نے روک دیا، تب بھی صبر کیا، ان کی ہر بات مانی، انہوں نے جو کچھ کہا تسلیم کیا۔ یہ تمام باتیں گزر چکی ہیں، ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ لوگ میرے سامنے جو بھی منصوبہ رکھیں، مکہ والے مشرکین مکہ جو بھی منصوبہ رکھیں، بس اس میں اللہ کی حرمت کا پاس و لحاظ رکھیں کہ اللہ نے اس کو حرم قرار دیا ہے، اس کی حرمت کا پاس و لحاظ رکھیں، جو بھی بتائیں گے میں اس کو تسلیم کر لوں گا، میں اس کو مان لوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تھی کیونکہ وہ بلد امین ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے۔ لیکن پھر اس کے بعد کچھ ایسا ہوا کہ اللہ رب العالمین نے خود ہی حکم دے دیا کہ اب یہ شہر، اب یہ جگہ، اب یہ پاک گھر، اب یہ اللہ کا گھر مشرکوں سے اور شرک سے پاک صاف کر دو۔ ابھی تک ایسا حکم نہیں آیا تھا۔ جنگ بدر میں فرشتے نازل ہوئے تھے، اگر اللہ رب العالمین چاہتا فرشتوں کو بھیج کر کے اپنے گھر کو پاک صاف کرا دیتا، مسلمانوں کی مدد کر کے، جیسے اللہ رب العالمین نے ہر جگہ مسلمانوں کی مدد کی۔ اللہ تعالیٰ نبی سے کہتا کہ اٹھو، یہ روک رہے ہیں آپ کو، آپ وقت کے نبی ہیں، آپ اس کی عظمت کو جانتے ہیں، یہ کیا جانے اس کی عظمت کو، جاؤ اور پاک صاف کر دو۔ لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ لیکن ایسا پھر ہوا سن 8 ہجری میں کچھ ایسا کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے خود ہی حالات ایسے بنا دیے کہ مسلمانوں سے کہہ دیا کہ اب جو ہے یہ شرک کرنے والے، یہ مشرکین، یہ لوگ خانہ کعبہ کے پاس نہ پھٹکنے پائیں، اب اس گھر کو تم لوگ پاک صاف کر دو اور اپنے سجدوں سے، اپنی تکبیروں سے آباد کر دو۔ ایسا واقعہ رونما ہوا۔ پھر مسلمان اس شہر کو فتح کرنے کے لیے نکلے سن 8 ہجری میں، جسے بلد امین کہا گیا ہے نا، بلد امین، اس شہر کو فتح کرنے نکلے اور اس عظیم گھر کو اپنے قبضے میں لینے چلے جسے خانہ کعبہ کہا جاتا ہے، اور جس فتح کو فتح مکہ اور فتح مبین کہا جاتا ہے، جس فتح کے بارے میں امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سیرت کی مایہ ناز کتاب زاد المعاد کے اندر ایک بات لکھی۔ انہوں نے کیا لکھا؟ انہوں نے کہا یہ وہ فتح اعظم ہے جس کے ذریعے اللہ نے اپنے دین کو، اپنے رسول کو، اپنے لشکر کو، اپنے امانت دار گروہ کو عزت بخشی، اور اپنے شہر کو، اپنے گھر کو، جسے دنیا والوں کے لیے ذریعہ ہدایت بنایا ہے، کفار و مشرکین کے ہاتھوں سے چھٹکارا دلایا۔ اس فتح سے آسمان والوں کو میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اس فتح سے، اور اس کی وجہ سے لوگ دین میں فوج در فوج داخل ہو گئے اور روئے زمین کا چہرہ خوشی سے جگمگا اٹھا۔ یہ وہ فتح ہے جس کا تذکرہ ہم آج چھیڑنے جا رہے ہیں، جسے فتح مکہ کہا جاتا ہے، جسے فتح مبین کہا جاتا ہے۔ لیکن صحیح طور سے ڈائریکٹ اس فتح کے بارے میں تذکرہ کرنے سے پہلے میں نے مناسب سمجھا کہ کیا وجوہات بنی کہ جس کی وجہ سے ابھی تک نبی رکے ہوئے تھے، ابھی تک اللہ کی طرف سے کوئی حکم نہیں آیا تھا، جبکہ یہ چل رہا تھا سالہ سال سے کہ بتوں کی عبادت خانہ کعبہ میں کی جا رہی تھی، توحید پرستوں کو خانہ کعبہ سے روک دیا جا رہا تھا، مگر پھر بھی نبی برداشت کرتے رہے، مسلمان برداشت کرتے رہے۔ لیکن کیا ہوا اچانک سن 8 ہجری میں کہ پھر اس کے بعد کہا گیا نہیں، اب جاؤ، اب فتح کرو، اب یہاں یہ لوگ نہ رہنے پائیں، بتوں سے پاک صاف کرو خانہ کعبہ کو۔ دیکھو، اس کو جاننے کے لیے ایک اسٹوری جاننی پڑے گی۔ اسٹوری کیا ہے کہ مکہ کے آس پاس، دیکھو یہ اسٹوری سمجھو، یہ اسٹوری سمجھ جاؤ گے تو پھر بات بھی سمجھ جاؤ گے۔ مکہ کے آس پاس 2 قبیلے آباد تھے، بہت پرانے، یعنی کہ یوں کہہ لیجئے عربی قبیلے تھے، یہ عربی قبیلے تھے۔ ایک کا نام تھا بنو بکر اور ایک کا نام تھا بنو خزاع۔ کیا نام تھا پہلے کا؟ ایک کا نام بنو بکر اور ایک کا نام بنو خزاع۔ دونوں اسٹرانگ قبیلے تھے، مکہ کے آس پاس ہی تھے، ادھر ادھر۔ دور جاہلیت کی بات میں کر رہا ہوں، اسلام آنے سے پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ اچھا، بنو بکر کا ایک آدمی
بنو بکر کا ایک آدمی بنو خزاعہ کی طرف گیا تو بنو خزاعہ کے لوگوں نے اسے لوٹ لیا، اس کا مال وال سب لوٹ لیا۔ اچھا یہ ایک واقعہ ہوا۔ پھر ایسا ہوا کہ ایک بار بنو خزاعہ کا آدمی ادھر آ نکلا بنو بکر کی طرف، تو بنو بکر نے کیا کیا، ہمارے بندے کو لوٹے تھے نا، اس کا صفایا ہی کر دیا، اس کا قتل کر دیا، اور یہاں سے دونوں کی دشمنی چل نکلی، اور اتنی کٹر دشمنی چل نکلی کہ ایک دن بنو بکر کے چند لوگ خزاعہ قبیلے کی طرف دکھے تو خزاعیوں نے دوڑا کر کے حدود حرم میں، حدود حرم جہاں پر مسلمان تو خیر پاس و لحاظ کیے بعد میں، اس وقت جب زمانے جاہلیت تھا نا، اسلام نہیں آیا تھا، تب بھی مشرکین لوگ جب خانہ کعبہ کے پاس کوئی چلا جاتا دشمن نا تو نہیں مار سکتے تھے، بولتے تھے کہ نہیں یہ حدود حرم ہے، یہاں مار نہیں سکتے کسی کو، تو باہر نکل تب ماروں گا، اپنے کٹر دشمن کو معاف کر دیتے تھے۔ مگر ان لوگوں نے کیا کیا کہ حدود حرم میں خزاعیوں نے بنو بکر کے لوگوں کو قتل کیا، اب دشمنی اور اسٹرانگ ہو گئی۔ یہ دونوں آپس میں لڑتے رہے سالہ سال، ادھر کا آدمی ادھر مل گیا تو وہ مار دینا، ادھر کا آدمی ادھر مل گیا تو انہوں مار دینا، یہ کٹر دشمنی چلتی رہی، یہاں تک کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن 6 ہجری میں عمرہ کی نیت سے حدیبیہ گئے۔ حدیبیہ گئے، اسٹوری میں بیان کر چکا ہوں، مکہ والے آئے، بولے آپ مکہ میں انٹری نہیں کر سکتے، آپ مکہ نہیں جا سکتے۔ یہ فتح مکہ سن 8 ہجری کا ہے، میں 2 سال پہلے کی بات بیان کر رہا ہوں، سن 6 ہجری کی۔ اچھا تو اب جیسا کہ میں نے پہلے بتایا ہے کہ صلح حدیبیہ ہوئی کہ اس سال آپ واپس جائیں گے، اگلے سال آئیں گے، 3 دن رکیں گے، عمرہ کریں گے، نکل جائیں گے، 3 دن سے زیادہ مکہ میں آپ ٹھہر نہیں سکتے کیونکہ ہم آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے۔ اور بہت سارے شرائط ہوئی، سارے شرائط میں بتا چکا ہوں، لیکن یہاں جو قابل ذکر شرطیں ہیں وہ ذکر کر رہا ہوں کہ ان شرائط میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ 10 سال تک ہم جنگ نہیں کریں گے، 10 سال جنگ بند، ہم جو آپس میں لڑتے رہے مکہ والے مسلمان، تو 10 سال تک جنگ بند، 10 سال کوئی نہیں لڑے گا، نہ ہم آپ سے لڑیں گے نہ آپ ہم سے لڑیں گے، 10 سال جنگ بندی۔ آپ سے بولے ٹھیک ہے، کیونکہ اسلام نام ہے امن کا، تم ہی ہمارے اوپر اٹیک کرتے تھے تو بدلے میں ہم بھی جواب دیتے تھے، تم خود بول رہے ہو کہ صلح ہونی چاہیے، ٹھیک ہے اچھی بات ہے، ویلکم، 10 سال جنگ بند۔ پھر اس کے بعد دوسری شرط ان لوگوں کی تھی کہ عرب کے تمام قبائل کو اجازت ہے، تمام قبیلے جتنے بھی ہیں، چھوٹے چھوٹے جتنے بھی قبیلے، جو چاہے مسلمان کے ساتھ جڑ جائے، جو چاہے مکہ کے ساتھ جڑ جائے، یعنی اب لیڈ بولے تو 2 گروہ ہیں، مکہ والے اور مسلمان، تو اب جس کی مرضی ہے مکہ والوں سے جڑے، جس کی مرضی ہے مسلمانوں سے جڑے۔ اچھا اب اگر کوئی گروپ ہے مسلمانوں سے جڑا ہوا ہے اور مکہ کے لوگ یا مکہ کے گروپ کے لوگ ان پر حملہ کر دیے تو سمجھ لیجئے کہ مکہ والوں کی ذمہ داری ہے، معاہدہ ٹوٹ جائے گا، تو 10 سال جنگ بندی کا معاہدہ، صلح کا معاہدہ ٹوٹ جائے گا۔ ادھر سے کوئی ادھر مار دیا، ٹھیک ہے مدینہ والے نہیں مارے، لیکن مدینہ کے طرف جو دوستی کے ہاتھ بڑھائے ہیں، جو دوستی میں شامل ہوئے ہیں، کوئی دوسرا قبیلہ انہوں جا کر مکہ پر اٹیک کر دیا تو سمجھو یہ معاہدہ ٹوٹ گیا، مسلمانوں کی غلطی مانی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ چاہتے تھے کہ پورے لوگ مل کر کے رہیں، کیونکہ مل کر رہنے سے فائدہ کیا تھا کہ ابھی تک جو دشمنی چل رہی تھی نا، جنگ کے جو حالات چل رہے تھے، اس میں دعوت و تبلیغ کا کام نہیں چل رہا تھا، کیونککہ ڈر تھا کہ کہیں جائیں گے انہوں مار دیں گے، وہاں جائیں گے انہوں مار دیں گے۔ تو اب جب یہ سچویشن سامنے آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے بھائی اچھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پلان بنائے کہ اس صورت میں کیا ہوگا کہ مسلمان ایک دم آرام سے کہیں بھی کسی قبیلے میں جائیں گے، آرام سے دعوت و تبلیغ کا کام کریں گے، دعوت و تبلیغ کا کام کریں گے۔ اور آگے آپ دیکھیں گے کہ واقعی میں ان 2 سالوں میں وہ کام ہوا کہ جو ابھی تک اتنے سالوں میں نہیں ہوا تھا، امن کی وجہ سے، کیونکہ دعوت و تبلیغ کے لیے امن کا ہونا بھی بہت ضروری ہے نا، بہت ضروری۔ تو اب سچویشن ایسی تھی، بھائی کہہ دیا گیا ٹھیک ہے اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن اب یہ 2 قبیلے بنو بکر بنو خزاعہ جو آپس میں لڑ رہے تھے، ان کے ہوتے ہوئے بھلا امن قائم ہو سکتا ہے؟ آپ خود ہی جواب دو، ہو سکتا ہے؟ یہ جو 2 قبیلے تھے کتے بلیوں جیسا لڑ رہے تھے، ادھر کا بندہ ادھر گیا تو انہوں مار دینا، ادھر کا بندہ ادھر گیا تو انہوں مار دینا۔ تو اب یہ سچویشن رہتے ہوئے دونوں کے کیا امن قائم ہوگا؟ کیا یہ معاہدہ جو مکہ والے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر رہے ہیں اس پر عمل ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ بھائی وہ 2 قبیلوں کو پہلے بلاؤ، وہ 2 لوگوں کو 2 پارٹیوں کو پہلے یہاں بلاؤ، پہلے ان کے سامنے یہ بات رکھیں گے تبھی مسئلہ حل ہوگا، نہیں تو ہم یہاں بیٹھ کر بات کر لیا وہ دونوں پھر بڑھ گئے آپس میں تو پھر لڑائی شروع ہو جائے گی، بلاؤ۔ اب دونوں آئے، بہرحال ہوا کیا کہ جب وہ لوگ آئے تو بنو خزاعہ کے لوگ مسلمانوں کے ساتھ ہو گئے۔ ہم بولے کہ بنو خزاعہ کے لوگ بولے کہ ہم اسلام قبول کرتے ہیں اور ہم مسلمانوں کے ساتھ ہیں، ہماری دوستی کا ہاتھ کس کی طرف ہے؟ مسلمانوں کے ساتھ۔ بنو بکر کے جو لوگ تھے وہ بولے کہ ہم مکہ والوں کے ساتھ۔ اور بنو خزاعہ کے لوگ جو مسلمانوں کے ساتھ ہوئے نا، بنو خزاعہ کے لوگ جو ہے عبد المطلب کے دور میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے دور میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے جڑے ہوئے تھے، اور ایک عہد نامہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے دور میں ہوا تھا، بنو خزاعہ کے لوگ لکھ کر دیے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں زندگی بھر کے لیے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات ہوئی تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم تو آپ کے دادا سے پہلے سے جڑے ہوئے تھے، تو اسی لیے آپ تو انہی کے خاندان کے ہیں، تو ہم آپ سے جڑے ہوئے ہیں، ہم آپ سے الگ کہاں ہیں، ہم تو کل بھی جڑے ہوئے تھے اور آج بھی آپ ہی سے جڑے ہوئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری بات بتائی کہ دیکھو ہمارا معاہدہ یہ ہے کہ کسی پر حملہ نہیں کر سکتے ہو، ابھی تک جو تم لوگ لڑ رہے تھے کہ ان کو مار دیے انہوں ان کو مار دیے، اب لڑنا بھیڑنا نہیں ہے، اب مسلمان ہو گئے ہو اور میں نے زبان دی ہے کہ ہماری طرف سے کوئی غلطی نہیں ہوگی، ہم وعدے کا پاس و لحاظ کریں گے، معاہدے کو ہم نہیں توڑیں گے، ہم جنگ نہیں لڑیں گے۔ تو ان لوگوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ نے جو بات کہہ دی ہم بھی اس کو تسلیم کرتے ہیں، ہم آپ کے صلح میں داخل ہیں تو ہم بھی اس معاہدے کا پاس و لحاظ کریں گے۔ اچھا، پھر وہ 6 ہجری سے لے کر کے اب تک سن 8 ہجری تک ہے نا، سن 8 ہجری تک سمجھ لیجئے کہ مسلمان عمل کرتے رہے اس معاہدے پر اچھے طریقے سے، یہاں تک کہ آپ کو یاد ہوگا کہ اس بیچ میں ادھر کے لوگ اسلام قبول کر کے آئے مگر پھر بھی شرط کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس کر دیا کہ نہیں ہمارا معاہدہ ہوا ہے کہ اس بیچ میں کوئی آئے گا مسلمان ہو کر کے تو ہم اس کو واپس کر دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس کیا، اتنا خیال رکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدے کا، اپنی زبان کا، کہ بولے ہیں وعدہ کیے ہیں تو نبھائیں گے۔ اچھا، اب اس معاہدے کو ہوتے ہوتے تقریباً 22 مہینے گزر گئے، ہے نا 2 سال تقریباً گزر گئے۔ سن 6 ہجری میں ہوا اور سن 6 ہجری پھر 7 ہجری گزرا اور 8 ہجری آ گیا، 22 مہینے گزر گئے۔ اور ان 22 مہینوں میں ادھر مدینہ کی طرف سے کیا کیا ہوا، غزوہ خیبر تو فلاں سب بیان کر چکا ہوں میں، ان 22 مہینوں کے اندر جو کچھ ہوا۔ اب ذرا سوچئے، میں ساری باتیں بیان کر چکا ہوں، ان 22 مہینوں میں جو کچھ ہوا ہے سب بیان کر چکا ہوں۔ ادھر بنو بکر کے لوگ جو مکہ والوں سے جڑے ہوئے تھے، مکہ والوں کے دوست تھے، وہ لوگ جو ہے ایک پلان بنائے، وہ لوگ پلان یہ بنائے کہ ہم بنو خزاعہ کو معاف ہی نہیں کر سکتے، ہمارے بندوں کو مارے وہ لوگ ہیں، اتنے بندوں کو ہمارے مارے ہیں، ہم نہیں معاف کر سکتے۔ اور یہ لوگ جو ہے بولے کہ یہی موقع ہے، اس معاہدے کی وجہ سے بنو خزاعہ کے لوگ ایک دم آرام سے ہیں، ایک دم ریلیکس ہیں کہ ہماری طرف کوئی حملہ کر ہی نہیں سکتا کیونکہ معاہدہ ہے، لیکن ہم پلان بناتے ہیں کہ اچانک ان پر حملہ کریں گے، ہمارا ایک بھی بندہ نہیں مرے گا، ان کے سارے بندوں کو ماریں گے۔ اور یہ لوگ مشرکین مکہ کے پاس آئے، اور آنے کے بعد جو ہے ان لوگوں نے چند سرداروں سے ملے۔ نوفل بن معاویہ یہ بنو بکر کی طرف سے آیا، قریش کے سرداروں سے ملا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو نوفل بن معاویہ یہ بنو بکر کا سردار تھا، یہ آ کر کے مکہ کے قریشی سرداروں سے ملا اور اپنے دل کی بات اس نے کہی کہ ہمارا ایسا پلان ہے، ہم لوگ بنو خزاعہ پر اٹیک کرنے جا رہے ہیں۔ اب مکہ والوں کو چاہیے تھا کہ فوراً روک دیتے نا، کہ نہیں بھائی ہمارا معاہدہ ہوا ہے، جب ادھر دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا وعدہ نبھا رہے ہیں تو ہمیں بھی اپنا وعدہ نبھانا ہے، ہم تمہیں روکیں گے غلط۔ ادھر نوفل بن معاویہ نے دہائی دی کہ بھائی نہیں، ہمارے بندے مارے گئے ہیں، ہم آپ کا ساتھ دیے ہیں، ہم آپ کا ہاتھ تھامے ہیں، ہم آپ کے دوست ہیں، ہم آپ کے قریبی ہیں، آپ ہمارا ساتھ نہیں دو گے تو کون دے گا؟ آپ ہمیں اسلحہ بھی دو، آپ ہمیں بندے بھی دو، اور ہم ہوشیاری سے رات کی تاریکی میں کام کر کے چلے بھی آئیں گے، کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ اچھا، مورخین لکھتے ہیں کہ جب یہ باتیں ہو رہی تھی تو ابو سفیان صاحب نہیں تھے وہاں۔ بعض مورخین نے کہا کہ نہیں تھے، مگر یہ بولے کہ میں تو اس چیز کو نہیں اجازت دوں گا، لیکن ان کی بات کو کوئی اہمیت نہیں دیا، کیونکہ زیادہ سردار بولے کہ ہاں بھائی ہم دیتے ہیں، چلو تم کو پرمیشن، اور تم کو اسلحہ بھی دیں گے اور بندے بھی دیں گے۔
اچھا، یہ تمام گفتگو سے بے خبر بنو خزاعہ کے لوگ وطیر نامی ایک چشمہ تھا. اب عرب کے اندر پانی کی بڑی ویلو، جہاں پانی رہتا تھا وہاں قبیلے آباد ہو جاتے تھے. تو وہاں جو ہے وطیر نامی چشمے پر وہ تالاب کے پاس ڈیرا جما کر کے خیمہ زن ہو کر کے یہ لوگ جو ہے آرام سے سکون سے بیٹھے ہوئے تھے. ان کو کیا پتا تھا کہ کوئی ہمیں ختم کرنے کی سازش رچ رہا ہے؟ ان کو پتا تھا بھائی کہ سب صلح کا دور چل رہا ہے، امن کا دور چل رہا ہے، وہ بھی امن میں ہیں، ہم بھی امن میں ہیں، کہیں کو لڑنا بھڑنا. بنو بکر کے لوگ آئے، حملہ کیا، بہت سارے خزائیوں کو قتل کیا، یہاں تک کہ بہت سارے خزائی اچانک حملے سے بھاگ کر کے حرم کی طرف بھاگے. حرم میں جب پہنچ گئے تو بنو بکر کا ایک بندہ بولا نوفل سے، اپنے لیڈر سے، کہ بھائی ارے رک جاؤ. وہ لوگ کہا دیکھو حرم میں داخل ہو گئے ہیں، اب حرم میں ہم تو مار نہیں سکتے نا، قتل و خریزی نہیں کر سکتے. تو نوفل نے کہا رکو، چوری کر سکتے کعبہ کی چیزیں؟ کیونکہ اپنے بارے میں جانتے تھے وہ لوگ نا کہ کتنے غلط ہیں. تو بولے چوری کر سکتے، جھوٹ بول سکتے، تو قتل نہیں کر سکتے؟ چلو بدلا لو، کچھ نہیں، حرم چلو مارو. یہاں تک کہ اور بھی لوگوں کو قتل کیے بہت سارے لوگ. وہاں ایک بندہ تھا بدیل بن ورقہ نام کا، جو اچھا اثر و رسوخ کا مالک تھا مکہ کے اندر، وہ بھی خزاعہ قبیلے سے تھا مگر یہاں رہتا تھا. اس کے گھر میں داخل ہو گئے تو بچ گئے، اس کے گھر میں جا کر کے پناہ حاصل کر لی. اور عمر بن سالم نام کا ایک بندہ تھا، یہ سب دیکھ کر کے وہ فوراً مدینہ کی طرف روانہ ہوا. یہ سب دیکھتے ہی مدینہ کی طرف روانہ ہوا کہ جا کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ساری بات بتاتا ہوں کہ لوگوں نے معاہدہ توڑ دیا ہے اور بنو خزاعہ کے لوگوں کو ان لوگوں نے قتل کیا ہے، حدود حرم میں ان لوگوں نے قتل کیا ہے. اچھا، یہ بندہ یہاں سے تو نکلا، کیونکہ اب ظاہر سی بات ہے مکہ سے مدینہ جانا تو یوں تو پھر تو پہنچ نہیں جائیں گے، ایک لمبا چوڑا راستہ ہے. لیکن وہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی وقت پتہ چل گیا تھا. آپ کے پاس وہی آتی تھی نا، پہلے ہی پتہ چل گیا تھا. ام المومنین سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے کہتی ہیں کہ اس رات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ہی تھے. وضو کرنے کے لیے رات میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے تو وضو کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولنے لگے لبیک لبیک نصرت لبیک لبیک. میں پریشان ہو گئی کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اچانک وضو کرتے ہوئے تو ایسے کوئی کلمات کہے نہیں جاتے ہیں، مگر وضو کر رہے ہیں اور بول رہے ہیں لبیک لبیک نصرت لبیک لبیک. تو میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قریش نے بنو بکر کی مدد کی ہے اور انہوں نے خزاعہ پر حملہ کیا ہے اور خزاعہ کو مدد کی ضرورت ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ میں حاضر ہوں تمہاری مدد کی جائے گی، میں حاضر ہوں تمہاری مدد کی جائے گی. میں اس لیے ایسا کہہ رہا ہوں. ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح جو ہے بتایا کہ رات خزاعہ پر بڑا ظلم ہوا ہے. ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی کہ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی جرت ان میں کہاں سے آ گئی؟ کیا پچھلی جنگیں بھول گئے، جنگ بدر بھول گئے وہ لوگ، یا جنگ احد بھول گئے، یا جنگ خندق بھول گئے؟ ان کا انجام کیا ہوا ہے؟ جنگوں نے ان کی کمر توڑ دی ہے، پھر بھی ان لوگوں نے نئی جنگ چھیڑ دی. آپ تو بھلا چاہتے تھے ان کا، آپ صلح صفائی کیے، مگر وہ لوگ پھر جنگ چھوڑ دیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے اللہ کی حکمت کے مطابق وعدہ توڑا ہے. اس کا سینٹینس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اللہ کی حکمت چاہ رہی ہے کہ اب خانہ کعبہ کو مکہ کو مشرکین کے انڈر میں نہ رہنے دیا جائے. اب اللہ کی حکمت اور اللہ کی منشا یہی ہے کہ اب بس بہت ہو گیا، اب ان لوگوں کے وجود سے یہ پاک صاف ہو جانا چاہیے. اسی لیے ٹھیک ہی کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا موڈ اسی وقت بن گیا تھا کہ ان کو جواب دینا ہے، کیونکہ اب جواب دینا ضروری تھا. اور اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ عائشہ اسی وقت میرے جنگ کا سامان ریڈی کرو، مگر خفیہ طریقے سے کسی کو پتہ نہ چلنے پائے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ایک مرتبہ اور یہ جو ہے تیاری کر رہی تھی. تو پوچھا کہ بیٹا یہ کیسی تیاری ہے؟ رومیوں کی طرف جانے کا ارادہ ہے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ یعنی روم کی طرف اٹیک کرنے کا ارادہ ہے، مگر ادھر جانے کا تو ہے نہیں، ایسا کوئی بات ہوئی نہیں ہے، تو پھر کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کچھ نہیں بولی، کیونکہ خفیہ تمام چیزیں تھیں نا، ابھی بتانے کا وقت نہیں آیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتانے کا حکم نہیں دیا تھا. اور ایک اچھی بیوی ایسا ہی کرتی، جب تک شوہر کسی چیز کو کہنے کے لیے نہ کہے اچھی بیوی نہیں بتاتی ہے، چاہے وہ باپ ہی کیوں نہ ہو، ہے نا. تو بہرحال یہ واقعہ ہو کر کے 2-3 دن گزرے تھے کہ بنو خزاعہ قبیلے کے لوگ
تقریباً 40 افراد، ایک بندہ وہ تو پہلے پہنچ گیا جو نکلا تھا فرسٹ، اس کے بعد 40 لوگ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ مسجد میں تھے، پورے لوگ پکارا کرنے لگے کہ ہمارے ساتھ ایسا ظلم ہوا ہے، ہمارے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، اگر آپ مدد نہیں کریں گے تو کون مدد کرے گا، ہمارے ساتھ ایسا ہوا ہے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں ان کا ہر اس چیز سے دفاع کروں گا جس سے میں اپنا اور اپنے گھر والوں کا دفاع کرتا ہوں۔ ایک تو مسند ابو یعلا کی حدیث ہے، اس میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شدید غصے میں ہو گئے، اتنے شدید غصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے کہ گھر کے اندر داخل ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پانی لاؤ، پانی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منگایا پانی اور اوپر ڈالنے لگے، ایسا غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے پانی ڈالنے لگے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے جا رہے تھے کہ اگر میں خزاع کی مدد نہ کروں تو اللہ میری مدد نہ کرے، میں ضرور خزاع کی مدد کروں گا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر لیا۔ اچھا وہاں لاسٹ بات کہہ رہا ہوں اس قسط کا کہ قریش کے لوگ ٹھیک ہے پرمیشن دے دیے، جو کچھ ہو گیا، لیکن جب سب کچھ ٹھنڈا ہوا نا، سکون سے جب بیٹھے، تب ان کو احساس ہوا کہ کتنی بڑی غلطی کر دی ہے، کیونکہ اس کا رزلٹ کیا ہوگا، اس کا انجام کیا ہوگا، اس کا نتیجہ کیا ہوگا، اب ان کو دکھائی دینے لگا کہ اب مسلمان بیٹھیں گے نہیں، اب اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے، اب حالت خراب ہوگی۔ ان کو سمجھ میں آیا، تو جیسے سمجھ میں آیا کہ ہم لوگ کیا غلطی کر دیے، ہتھیار بھی دے دیے، آدمی بھی دے دیے، پرمیشن بھی دے دی، سب کو پتہ چل گیا۔ اب بیٹھے میٹنگ بٹھائے کہ کیا کیا جائے، ابو سفیان صاحب کو بھی بٹھائے۔ تب بولے کہ ابو سفیان صاحب سے کہ آپ سفیر بن کر جاؤ اور پھر سے معاہدہ کر کے آؤ، نیا معاہدہ کر کے آؤ، پھر سے ہم معاہدہ ٹوٹ گیا نا تو پھر سے جا کر معاہدہ کر کے آؤ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت جب وہاں پر مشورہ چل رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اندر بیٹھ کر کہہ رہے تھے صحابہ سے، میرے صحابہ مکہ سے ابو سفیان روانہ ہونے والا ہے اور آنے والا ہے، گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ بھاگتے ہوئے آ رہا ہے پھر سے صلح کرنے کے لیے، ہے نا۔ اس کے بعد کیا ہوا انشاءاللہ ہم اگلی قسط کے اندر ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ان تمام باتوں کا سمجھنے والا